جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ اور اے محبوب، اگر اللہ کا فضل و رحمت آپ پر تم پر نہ ہوتا تو ان میں کے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے۔ اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں، مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا، اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے، اسے عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ ان میں سے ایک آیت میں نے مکرر تلاوت کی، پچھلی تفسیر میں بھی اس آیت کو میں نے تلاوت کیا تھا۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کی گئی ہے۔ تقریباً اس میں 8 انعامات جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ نے عطا کیے دیے، ان کا ذکر ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا انعام اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہمیشہ رسول پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ ہمیشہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہمیشہ رسول کے ساتھ ہے۔ اور اگر فضل و رحمت نہ ہوتی اللہ تعالیٰ کی تو پھر لوگ رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، بہکا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مدینہ طیبہ میں جو طعمہ بن عبیرق کا نام جو میں نے بتایا، چوری کیا اور یہودی کے اوپر الزام لگایا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ کروانے کے لیے پوری مسلمانوں کی ایک جماعت بھی گواہ بنا کر لایا اپنے گناہ پر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ غلط فیصلہ دینے پر اس طرح حالات پیدا کر دیا کہ ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ ہوں تو ایویڈنس کو ہی دیکھیں گے نا۔ واقعہ آپ کو معلوم ہے، طعمہ نے چوری کیا ایک مسلمان کے گھر سے، اور چوری کا سامان لے جا کر یہودی کے گھر میں رکھ دیا۔ دوسرے دن وہ یہودی پکڑا گیا اور طعمہ نے کیا کہا، میں نے چوری نہیں کیا ہے، یہ یہودی ہی چور ہے، مال اسی کے گھر سے نکلا۔ وہ یہودی بارہا کہتا رہا کہ طعمہ میرے گھر لا کر رات میں امانت کے طور پر سامان رکھا ہے، میں نے چوری نہیں کیا۔ لیکن سارے مسلمانوں کو اس وقت یہ دیکھنا تھا کہ سامان کہاں سے آیا ہے، یہودی کے گھر سے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فیصلہ فرماتے اس سے پہلے کہ وحی آ گئی۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ طعمہ ہی چور ہے جو منافق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حق فیصلہ فرمایا یہودی کے حق میں کہ وہ بے قصور ہے اس معاملے میں، چوری کے معاملے میں، اور طعمہ کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ تو یہ جو واقعہ ہوا، اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایسے حالات بنا کر کے وہ لایا تھا، بعض مسلمانوں کو بھی اپنی بے گناہی کا گواہ بنا کر کے لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت رسول کے ساتھ نہ ہوتی تو پھر یہ لوگ رسول کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہوتے۔ لیکن یہاں سے پتہ چلا کہ کبھی بھی رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اور فضل ہمیشہ رسول کے ساتھ ہے۔ نہ وہ بہکیں گے نہ دھوکہ کھائیں گے، کبھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ فضل الہی ہے۔ اب آگے جو آیت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معصوم ہونے کا اور محفوظ ہونے کا عقیدہ جو پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا ہے کہ رسول ہر چیز سے محفوظ ہیں، گناہوں سے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ بعض ملحدین بھی ہیں، بعض یہودی بھی ہیں، اور بعض مستشرق جو حضور کی ذات پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس میں سے کچھ آریہ سماج کے پنڈت بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر معاذ اللہ کبھی دورے پڑتے اور اس وقت وہ ہوش میں نہیں رہتے، ان کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا وہی قرآن بن گیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں۔ اسی لیے پچھلی مجلس میں نے یہ بات تاکیداً عرض کیا کہ اے سنی مسلمانوں، پوری زندگی پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 63 سالہ
ایک دن تو دور کی بات، ایک گھنٹہ بھی دور کی بات، ایک لمحہ بھی کبھی حضور پر بے ہوشی نہیں آئی، غشی بھی نہیں آئی. کبھی غشی اور بے ہوشی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نہیں آئی. اس طرح کہ ہوش غائب ہو گیا ہو اور اس وقت زبان سے کچھ کا کچھ نکل گیا ہو، ایسا کبھی حضور کی زندگی میں نہیں ہوا. اور یہ عقیدہ رکھو گے تو پھر تمہارا اسلام کھوکھلا ہو جائے گا. قرآن حضور کی زبان سے نکلا ہے، اگر حضور کی ذات کو محفوظ نہیں سمجھو گے تو پھر قرآن بھی محفوظ نہیں. یہ عقیدہ لے کر کے چلیں. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نبی پر انعامات اتارا ہے ان کا تذکرہ آ گیا. اس میں سے پہلی چیز تو یہ اللہ کا فضل رسول کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت رسول کے ساتھ ہے. اور پھر پوری جماعتیں دھوکہ دینے کی کوشش کریں تو بھی وہ رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتی، حضور محفوظ ہیں، یہ بھی اللہ کا انعام ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. رسول کے ساتھ جس نے بھی برائی کا ارادہ کیا اس نے خود اپنا برا کر لیا. یہ بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انعام ہے کہ جو دشمن حضور کا برا چاہے گا وہ خود اپنی برائیوں میں گر جائے گا. پانچویں چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ نے آپ پر کتاب اتاری. علیکہ کہتے ہیں تم پر، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر. علیکہ عربی میں علا کا مطلب ہوتا ہے پر، کا جو ہے مخاطب کے لیے کہتے ہیں. یو، فار یو کا مطلب ہوا تمہارے لیے. اسی طرح سے علیکہ کا مطلب ہوا تم پر. اب یہ اتنے ہی لفظ میں بہت ساری باتیں پنہاں ہیں، بہت سارے اسرار رموز ہیں. اللہ نے فرمایا انزل اللہ علیک الکتاب، اللہ نے تم پر کتاب اتاری رسول پر. تو پر کہاں پر؟ سر پر اتارا، سینے پر اتارا، کندھوں پر اتارا، دل پر اتارا، کہاں ہے؟ تو یہ پر کا مطلب علیکہ تجھ پر. تو اس میں کس چیز پر اتارا اس کی تخصیص نہیں. اب علی صدری کا کہیں گے تو تمہارے سینے پر، علی رأسی کا کہیں گے تو تمہارے سر پر، علی قلبی کا کہیں تو تمہارے دل پر. لیکن یہ صرف ڈائریکٹ علیکہ تم پر اتارا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے وہ پوری ذات رسول پر اتاری گئی، پوری ذات رسول پر اتاری گئی. اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. انسان جو کچھ بھی ایکسپٹ کرتا ہے وہ تین قسموں سے. ایک کان سے سنتا ہے، کان سے سنی ہوئی بات بھی قبول کر لیا. دوسری دل سے لیتا ہے، تیسری روح سے بھی لیتا ہے. انسان کے ایکسپٹ کرنے کی طاقتیں تین ہیں، ایک کان سے، ایک دل سے اور ایک روح سے. دل اور دماغ ایک ہی چیز ہو گئی. اب مثال اس کو میں یوں بتاتا ہوں. اب میں نے آپ کو کچھ بات کہی، کوئی بات کہہ دی، ہو سکتا ہے آپ کے کان میں گئی، دل میں نہیں گئی. کان سے سنا، اڑا دیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کان سے بھی سنا اور دل پہ بھی لے لیا. دل پہ لینے کے اثرات معلوم پڑتے ہیں. میں نے اگر مثال کے طور پر جہنم کا تذکرہ کیا، جہنم ایک ہولناک وادی کا نام ہے، ایک ہولناک ایسی وادی کہ جس کا سب سے کمتر عذاب آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے بھیجا پک کر کے کانوں سے ابل رہا ہوگا. یہ بات میں نے کہہ دی، کان سے سنا آپ نے. دل میں اگر گئی، کسی کے آنکھ سے آنسو آ گئے، کسی کے کپ کپی تاری ہو گئی، کسی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس کا مطلب ہوا کہ دل نے بھی لیا ہے، صرف کان نے نہیں سنا، دل نے بھی لیا ہے. اب پھر روح کا مقام آتا ہے. روح کب ایکسپٹ کرتی ہے؟ اس کے اثرات اور ہیں. روح نے بھی اگر ایکسپٹ کر لیا اس بات کو تو وہ وقتی نہیں رہتا، بلکہ اس کے بعد سے پوری زندگی وہ کپ کپی میں رہے گا. اس بات کو اگر اس نے قبول کر لیا تو گویا کہ وہ وقتی طور پر نہیں، پورا کا پورا زندگی بھر کے لیے اس کو عمل کے طور پر لے لے گا. تو
انسان کے قبول کرنے کی 3 چیزیں ہو گئی، کان سے، دل سے اور روح سے۔ اب اس کو ایک اور مثال سے میں بتاتا ہوں۔ انسان کچھ چیزیں ظاہری طور پر سن تو لیتا ہے، سمجھ میں آئے گی تو دل پہ لے گا، اچھا لگے تو روح پہ بھی لے لے گا۔ اب مثال کے طور پر میں اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں آپ کا کام ہو گیا، آپ کا کام ہو گیا، سننے میں تو آ گئی نا بات، ہو سکتا ہے اچھی بھی لگی ہو، لیکن سب کو معلوم نہیں کون سے کام ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک بندہ ہے اس میں جس کو میں نے شام میں کوئی کام کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، وہ مجھ سے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ فلاں کام ہونا چاہیے، تو میری اور ان کی ڈسکشن ہو رہی تھی مغرب سے عشاء کے بیچ۔ ابھی میں نے بیٹھ کر کے، مجمع تو یہاں پر کافی ہے لیکن سب کے درمیان میں نے کیا کہا، کام ہو گیا، سب نے سنا لیکن خوش وہ بندہ ہوا کیونکہ اسے معلوم تھا۔ یہ کہتے ہیں بات کا راز بھی سمجھنا، اسرار بھی سمجھنا۔ سب نے صرف سنا لیکن جس کو اس کا معنی معلوم ہے وہ خوش بھی ہوا۔ تو میرے عزیزو، یہ علیکہ کی تفسیر میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے جو قرآن اتارا اپنے نبی پر، وہ صرف کانوں پر نہیں، رسول نے کانوں سے سنا، دل سے قبول کیا اور روح نے بھی ایکسیپٹ کیا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں، قرآن کی تلاوت تو ہو رہی ہے آج بھی لیکن معنی سب کو نہیں معلوم۔ الف لام میم کیا مطلب ہے، آج تک پورے ترجمے اٹھا کر کے دیکھ لو، کہیں ترجمہ اس کا نہیں ملے گا۔ یاسین ترجمہ نہیں ہے اس کا، طٰہٰ اس کا ترجمہ نہیں ہے، کاف ہا یا عین صاد اس کا ترجمہ نہیں ہے، ہا میم عین سین قاف اس کا ترجمہ نہیں ہے، کسی بھی زبان میں نہیں، 1400 سال سے آج تک نہیں۔ اور اگر کوئی ترجمہ کرنے کی ہمت بھی کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ منع ہے، یہ حروف مقطعات سوائے رسول کے کسی کو اس کا ترجمہ نہیں معلوم، سوائے حضور کے کسی کو نہیں معلوم۔ اب بات یہاں آئی قرآن میں، یہ جب باتیں آئی، یہ راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ تو جب یہ آیتیں اتری تو میرے عزیزو، قرآن سب کے لیے آیا لیکن رسول کے لیے خاص طور پر آیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کے صرف الفاظ کو نہیں، اس کے معانی کو بھی سمجھا اور اس کے اسرار اور راز کو بھی سمجھا۔ اب ایک اور بھی بات اس کی وجہ میں بتا دوں کہ کوئی قیامت تک آنے والا یہ دعویٰ نہ کرے کہ قرآن کا ہر لفظ مجھے سمجھ میں آ گیا، اس لیے کچھ باتیں اللہ نے مخفی رکھا جو اس کے اور اس کے رسول کے درمیان ہے۔ قیامت تک آنے والا یہ چیلنج اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن سمجھ میں آیا وہ کسی اور کو قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ بہرحال اللہ نے یہ بھی انعام میرے رسول پر نازل پر، انزل اللہ علیک الکتاب، اللہ نے اے رسول تم پر یہ کتاب اتاری۔ یہ کتاب معمولی ہے، یہ کتاب معمولی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ سورہ حشر کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر اتارتے تو اللہ کی ہیبت سے اور اس کے ڈر سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، بلکہ ریزہ کہتے ہیں ذروں کو، ہواؤں میں اڑنے لگتے۔ قرآن کی تاثیر، اور قرآن ایک نور الہی ہے، اللہ کا علم ہے، اگر وہ اتارتا پہاڑوں پر تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب اس کو یوں ہی سمجھ لیں کہ بارش اگر تھوڑی تیز آ جائے نا، درخت اکھڑ جاتے ہیں، پہاڑوں کی چٹانیں کھسک جاتی ہیں، بارش کی بوند میں اتنی طاقت نہیں، اس کے باوجود پہاڑ ہل جاتے ہیں۔ یہ تو نور الہی ہے، علم الہی ہے، اللہ کا علم ہے۔ یہ پہاڑوں پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها۔ ہم نے اس امانت کو
اللہ فرما رہا ہے یہ امانت قرآن، اس امانت کو ہم نے پیش کیا آسمانوں پر کہ تم اٹھا لو، زمینوں کے پاس پیش کیا تم اٹھا لو، پہاڑوں کے پاس پیش کیا تم اٹھا لو، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، وہ اس امانت کو اٹھانے سے دور ہو گئے، نہیں اٹھا سکے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، گھبرا گئے، ڈر گئے۔ کون؟ آسمان، ساتوں آسمان ڈر گئے، ساتوں زمین ڈر گئی، دنیا کے پورے پہاڑ ڈر گئے کہ یہ امانت ہم نہیں اٹھا سکیں گے۔ لیکن رب فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ایک انسان خاص نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ وہ انسان خاص کوئی اور نہیں، محمد الرسول اللہ کی ذات۔ وہ قلب اطہر پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب یہ قرآن اتارا گیا، میرے عزیزو، اللہ کی امانت جب اتاری گئی تو اسی سے طاقت رسول کو بھی ملحوظ رکھو، اندازہ کر سکتے ہو۔ ساتوں زمینوں کی جو طاقت نہیں جو بوجھ اٹھانے، ساتوں آسمانوں کے پاس جو طاقت نہیں بوجھ اٹھانے کی، وہ صرف میرے رسول پاک کے پاس موجود ہے۔ پھر بھی لوگ بعض بد عقیدہ گمراہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہو اسے کوئی اختیار نہیں ہوتا، طاقت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی۔ جس کو بازوئے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوؤں کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ جس کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت و قوت کا اندازہ تم کر سکو گے؟ آسمان کیا کیا اٹھا کر کے رکھا ہے تمہیں معلوم ہے؟ سورج، چاند، ایک ایک ستارہ، اتنی بڑی گیلیکسی ہے کہ اس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ سب آسمان اٹھا رکھے ہیں اپنے ساتھ۔ بڑی طاقت کا مالک ہے آسمان۔ اور زمین کو، چلو آسمان میں کیا کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، سب پوری تحقیقات نہیں، زمین میں تو دیکھو کون سا ایسا تمہارا بنایا ہوا گھر ہے جو کروڑوں انسانوں کے بوجھ کو اٹھا سکے گا؟ یہ زمین ہے جو پوری دنیا کے انسانوں کا بوجھ اپنے اوپر رکھی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان کے گھروں کا بوجھ، ان کی گاڑیوں کا بوجھ، اس پر پلس پہاڑوں کا بوجھ، جانوروں کا بوجھ، جنات کا بوجھ، اس میں بڑے سے بڑے جانور موجود ہیں، ہاتھیوں کی طرح، ایک نہیں کروڑوں کی تعداد میں مخلوقات، یہ سب زمین اپنے سینے پر اٹھا رکھی ہے۔ ایک پہاڑ کی وزن اور اس کی طاقت جانتے ہیں آپ؟ ایک پہاڑ کتنا وزن ہوتا ہے؟ ابھی ہالینڈ میں ہے، وہ مصنوعی پہاڑ بنانے کی کوشش کر رہے تھے لوگ، مصنوعی پہاڑ، وہ صرف اور صرف 1 کلومیٹر کے دائرے میں ہے، اسکوائر کلومیٹر میں، کیونکہ ان کے یہاں پہاڑ نہیں ہے۔ ایک ان کو آرٹیفیشل پہاڑ بنانا تھا، اس کے لیے $8 ٹریلین کا خرچہ، جو صرف وہ لا کر کے مٹی اور پتھر جمع کر رہے تھے۔ اس پر بھی سائنسٹسٹ جتنے تھے انہوں نے زمین کے لوکیشن اور ساری چیزیں دیکھ کر کے کہا کہ یہ صرف اور صرف 1 کلومیٹر بھی نہیں، اس میں تقریباً 800 میٹر کے دائرے میں پہاڑ جو بن رہا ہے، اس کا وزن انہوں نے اندازن کیا تو وہ کئی لاکھ ٹن میں گیا، کئی لاکھ ٹن میں ایک پہاڑ کا وزن۔ اور پھر انہوں نے، سائنسدانوں نے منع کیا کہ یہ زمین میں یہاں پر نہ بنائے ورنہ یہاں پر زلزلے آ جائیں گے یا زمین دھس جائے گی، اتنا پہاڑ۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے کتنے پہاڑ پوری دنیا میں رکھے۔ صرف سعودی عرب کی ایک تاریخ میں نے دیکھی، جغرافیہ، صرف ایک ملک سعودی عرب جو کثرت سے پہاڑیاں رکھتا ہے۔ میں چند سالوں پہلے معلومات کر رہا تھا تو پتا چلا صرف اس ایک ملک میں 20 لاکھ پہاڑیاں ہیں، ایک ملک میں 20 لاکھ پہاڑ ہیں۔ پھر باقی پوری دنیا میں، پھر انٹارکٹیکا جہاں برفیلی پہاڑیاں ہیں، ہندوستان جو پہاڑیوں سے گھرا ہوا، اتنے سارے وزن یہ زمین برداشت کر رہی ہے لیکن ہلتی نہیں ہے۔ ہمارا بھی بوجھ رکھی ہے، ہماری عمارتوں کا بوجھ ہے، ہماری گاڑیوں کا بوجھ ہے، جانوروں کا بوجھ ہے، درختوں کا بوجھ ہے، پہاڑوں کا بوجھ ہے، سب بوجھ اٹھا کر رکھتی ہے، لیکن پھر بھی زمین کہتی ہے یہ قرآن کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکوں گی۔ جو اتنی طاقتور زمین پوری کائنات کا بوجھ اٹھائی ہے وہ قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ یہاں سے ہمیں طاقت رسول کا اندازہ ہوا، اے زمین جو سارا بوجھ تو نہیں اٹھا سکتی، وہ صرف قلب رسول اٹھا سکتا ہے،
وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب ناز اٹھایا ہوا ہے. اسی لیے تو یہ پورے کروڑوں کی تعداد میں جو امتی ہیں وہ آس رکھتے ہیں کہ رسول کے دامن کی جب ہم بات کرتے ہیں, آپ کی چادر کی بات کرتے ہیں, تو وہ صرف ہلکی پھلکی چادر نہیں, جو قلب رسول کروڑوں کی طاقت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہ کروڑوں امتیوں کو اپنے دامن میں بھی چھپا سکتا ہے. اسی لیے تو ہم آس رکھتے ہیں کہ دامن رسول میں ہر ایک کو چھپنے کا حصہ ضرور ہوگا. امام زمن فاضل بریلوی کے برادر محترم نے اپنے شعر میں یوں کہا تھا کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت و قوت یہاں قرآن سے بتائی گئی. عزیزان گرامی, انزل اللہ علیک الکتاب, اللہ فرما رہا کتاب اللہ نے آپ پر اتاری, آپ پر اتاری. حضور پر بھی جب یہ قرآن اترا تو میں آپ کو بتا دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ناز بھی ہل گیا, کپ کپی آ گئی. ساری طاقت تو اللہ نے خود رسول کو دی ہے, برداشت کرنے کی طاقت. اس کے باوجود بھی جب یہ آیتیں اتری حضور پر, جب آیتیں اترتی تھی سخت ٹھنڈیوں کے دنوں میں حضور کی پیشانی مبارک پر موٹی موٹی پسینے کی بوندیں آتی تھی. وہ جلال آیتوں کا وزن, یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے, آیتیں اترنا شروع ہو گئی, وہی آ گئی. یہ صرف کائنات کی تنہا ہماری ماں ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے بستر پر بھی قرآن کی آیتیں اتری, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ماں عائشہ سے سنو تو ذرا, فرماتی ہیں وہ رات ایسی آئی کہ جب آیتیں اترتی تو معلوم ہو جاتا حضور کا جسم پاک بوجھل ہو جاتا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے قریب لگتا تھا کہ میری ٹانگ 4 ٹکڑوں میں بدل جائے گی, میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی, ہڈیاں پوری کی پوری ٹکڑے ہو جائیں گی. حضور کا سر مبارک جو وزنی ہو چکا تھا, آیتیں اترنے کا انداز, یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں. لیکن وہ صرف ذات رسول ہے جو اس بوجھ کو اٹھا سکتی تھی, باقی کسی میں نہیں. اب غار حرا میں جو قرآن کی آیت اتری, سب سے پہلی آیت, اس کے بعد جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, ماں آئی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کیا اس وقت بار بار آپ یہ فرما رہے تھے زمیلونی زمیلونی, اپنی چادر لاؤ, مجھے چادر اوڑاؤ, چادر اوڑاؤ, ٹھنڈی ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ عرض کرتی ہیں کہ آقا ٹھنڈی تو نہیں ہے, لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کپ کپی ہے, چادر اوڑاؤ. یہ پہلی آیتیں اترنے کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی حضور کا ہاتھ مبارک, جسم مبارک پورا یوں کانپ رہا تھا جیسے کپ کپی ہوتی ہے. یہ آیتیں اترنے کا وہ جو اثر تھا پہلی مرتبہ. اب یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ فرسٹ ٹائم تھا, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہل گئے, قرآن کی آیتیں اتری. اسی لیے میں نے اپنے استاد سے ایک بار پوچھا تھا, میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ مدرسوں کے بچوں کو دیکھتے ہوں گے قرآن جب حفظ کرتے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, پڑھتے ہیں تو یوں ہلتے رہتے ہیں, یاد کرتے ہیں تو ہلتے. ہم بھی ہلے ہیں, آج بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہلنے لگتے ہیں ہم بھی, ہر مدرسے میں ہوتا ہے. لیکن سچ بات میں آپ کو بتاؤں, آج تک شاید میرے خیال سے کسی استاد نے کسی بچے کو ہلنے کا حکم نہیں دیا, ہل کے یاد کر, کسی نے نہیں کہا, ہم کو بھی کسی نے نہیں کہا. ہم بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں تو آج تک ہم نے کسی سے نہیں کہا. پوچھ لیں بچوں سے, کیا ہم تم کو یاد کرانے کے وقت ہلنے کا حکم دیتے ہیں, ایسے ایسے یاد کرنا چاہیے, گردن ہلاتے ہلاتے؟ ان کو سکھاتا کون ہے یہ ہلنے کا طریقہ؟ یہ برسوں سے روایت چل رہی ہے. جو اچھا چلے آپ کے اپنے بچے کو لا کر کے آپ مدرسے میں ڈال دیں, 1 مہینے کے بعد دیکھیں وہ بھی یاد کر رہا ہوگا, ہل کے یاد کر رہا ہوگا. میں نے پوچھا تھا یہ ہلتے کیوں ہیں؟ ہم بھی ہلتے ہیں, ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا, دوسرے بتاتے ہیں کہ آپ اتنا کیوں ہل کے یاد کر رہے ہیں. یہ جو ہلنا ہے, میرے استاد نے ایک بہت پیاری بات فرمائی تھی. فرمایا بیٹا یہ ہم ہل کر کے یاد کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جلدی یاد ہوتا ہے یا یہ کوئی یاد کرنے کا طریقہ ہے.
بلکہ غار ہرا میں جو آیت رسول پر اتری تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ناز پر جو اثر ہو گیا تھا، میرے آقا جو ہل گئے تھے، وہ قیامت تک قرآن یاد کرنے والوں کو اسی طرح ہلایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کی یہ تاثیر آج بھی ہے کہ جب بچے آج بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہلنے لگتے ہیں۔ ان کو کوئی ہلنا سکھاتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اچھا آپ یہ کہتے ہیں ہم بھی تو پڑھتے ہیں، ہم نہیں ہلتے، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن یہ حفظ کرنے والے ہی بچے کیوں ہلتے ہیں؟ یہ بھی سوال ہے نا۔ آپ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں۔ میرے عزیز، یہاں فرق ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ بچے قرآن دل میں ڈال رہے ہیں۔ دل میں اتارنا اور ہے، زبان سے پڑھنا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف قرآن سنایا نہیں، بلکہ قرآن ان کے قلب اطہر پر اتارا ہے۔ آج بھی جو بچہ حفظ کر رہا ہوتا ہے اس کے دل پر اتارا جاتا ہے، نقش کرایا جاتا ہے۔ اب اس کو میں آپ کو بتا دوں، اب یہاں آگے وہ بھی تفسیر آئے گی۔ اللہ نے صاف فرما دیا وَعَلَّمَكَ، اے رسول ہم نے آپ کو سکھایا ہے۔ کیا ہے؟ سکھایا۔ قرآن آپ کو سکھایا ہے، علم آپ کو سکھایا ہے۔ قرآن میں یہ نہیں فرمایا اللہ نے ہم نے آپ کو بتایا ہے، ہم نے آپ کو سنایا ہے، بتایا ہے، نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے رسول ہم نے آپ کو سکھایا ہے۔ سورہ رحمان کی آیتیں پڑھ لیں، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ قرآن سنایا نہیں، حالانکہ جبرائیل آ کر کے کیا کرتے تھے؟ حضور کو سنا کے ہی جاتے تھے، لیکن اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو قرآن سکھایا۔ اس میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں، سنانے میں اور سکھانے میں فرق کیا ہے۔ سنانے میں اور سکھانے میں فرق یہ ہے میرے عزیزو، تقریر ہم آپ کو سناتے ہیں 1 گھنٹے میں، ہم سناتے ہیں، سکھا نہیں رہے آپ کو۔ میری اس سے پہلے کی بھی بہت ساری تقریریں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن یاد کچھ ہوگا نہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، وہ وقت کے ساتھ آپ عمل میں لے آئے تو یاد رہ جاتی ہیں، لیکن سنا ہے آپ نے۔ اب مثال کے طور پر 8 سال تک میں نے تفسیر بیان کی آپ کے درمیان میں، روزانہ اگر بیان کیا تو میرے اس طرح سنانے سے کیا یہ مجمع عالم بن جائے گا؟ سن کے عالم بن جائے گا؟ لیکن وہی جو بچہ دارالعلوم میں میرے پاس پڑھ رہا ہے، 5 سال وہ بیٹھا، لیکن وہ مجھ سے سیکھتا رہا، 5 سال کے بعد وہ عالم بنا۔ آپ 8 سال محفل میں بیٹھ کر کے نہیں بنے، وہ 5 سال بیٹھ کر کے بن گیا۔ اسے عالم کہہ رہے ہیں، آپ کو عالم نہیں کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سنا ہے اور اس نے سیکھا ہے۔ سیکھنا اور ہوتا ہے، سننا اور ہوتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے صرف سنایا نہیں بلکہ سکھایا ہے۔ سکھانے میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے اور ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب کسی عالم سے اس کے 6 سال پہلے پڑھی ہوئی کتاب کو بھی اٹھا کر کے پوچھیں گے، وہ اس کتاب کی عبارتیں، جملے بتا سکتا ہے، لیکن 5 سال پہلے کی تقریر آپ سے پوچھیں گے تو آپ تقریر نہیں بتا پائیں گے۔ یہی سنانے میں اور سکھانے میں فرق ہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول پاک کو جو انعامات اللہ نے دیے اس میں بڑا انعام قرآن پاک کی شکل میں دیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور خصوصیت، دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سب کو اللہ نے معجزہ دیا۔ معجزہ مانے سمجھتے ہیں آپ؟ نبی کو کوئی ایسی چیز دینا جو سارے انسانوں کو عاجز کر دے، کوئی عام انسان وہ کام کر نہ سکے، وہ نبی کر کے دکھائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ ولی سے ثابت ہو تو کرامت ہے، اور نبی سے ہو تو معجزہ۔ کم سے کم اتنی باتیں تو سیکھ لیں، نہ سنیں تو ہر چیز سننے سے تعلق نہ رکھیں، کچھ چیزیں سیکھنے سے بھی۔ ابھی میں نے سننے اور سیکھنے کا فرق بتایا ہے۔ تو معجزہ نبی سے ایسا کام جو عام انسان نہیں کر سکے، عاجز کر دینے والا کام۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بناتے، اس میں پھونک مارتے، وہ زندہ ہو کے اڑتے تھے۔ کر سکیں گے آپ؟ سیل لگا کے، بیٹری لگا کر کے بھی اگر کوئی پلاسٹک کا پرندہ بنا بھی لیے
تو وہ کھائے گا پیے گا نہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو پرندے اڑاتے تھے وہ کھاتا بھی تھا پیتا بھی تھا، وہ الگ تھا، معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی لکڑی کو زمین پر ڈالتے تو سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بنتا تھا۔ اب آپ یہ سوچیں کیا کمال ہے، ابھی بھی تو پلاسٹک کے فائبر کے سانپ ملتے ہیں، اور اس کو سیل لگا دیں، بیٹری لگا دیں تو چلنے والے سانپ بھی بنتے ہیں۔ میرے عزیز تمہارے سانپ اور ہیں، یہ بیٹری جب تک چالو رہے گی چلے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے والا سانپ دوسرے سانپوں کو کھاتا بھی تھا، دوسرے سانپوں کو کھاتا بھی تھا، اور اگر ڈس لے تو مر بھی جاتا آدمی، ڈس لے مر بھی جاتا۔ تمہارا پلاسٹک کا سانپ جتنا چاہے ڈس لے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو بوسے لے گا، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ فرق ہے معجزے میں اور تمہاری مصنوعات میں۔ تو ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا ہے، ہر نبی۔ صالح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، پتھر کو حکم دیا، وہاں سے ایک اونٹنی کا بچہ پیدا ہوا، قرآن پاک میں ہے۔ اس اونٹنی کا نہ کوئی ماں ہے نہ باپ ہے، پتھر سے پیدا ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی معجزہ دیا، آگ ٹھنڈی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ ہاتھ میں ان کے لوہا آتا تو آٹے کی طرح ہوتا، وہ جیسی چاہے شکل بنا دیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، پرندوں کی بولیاں سکھائی، جنات کی بولیاں سکھائی، سب پر حکومت دی۔ سب نبیوں کو ایک ایک معجزہ دیا، لیکن وہ معجزے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں بڑا فرق۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح کے معجزے بھی دیے، حسی معجزے، جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پتھر کا بات کرنا، پرندوں کا سلام کرنا، جانوروں کا سلام کرنا، سورج کا پھر جانا، چاند کا شق ہونا، انگلیوں سے حضور کے پانی کا جاری ہونا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، یہ سب حضور کے زمانے میں معجزات تھے۔ سنے کہ نہیں سنے آپ؟ سب سنے ہیں۔ اب میرے عزیزو، اگر کوئی سر پھرا ہو جس کو اعتقاد نہیں ہے، میاں یہ سب تو پہلے کی باتیں آپ سنا رہے، ہم سن رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لکڑی تھی، آپ بول رہے ہیں زمین پر ڈالتے تھے تو سانپ۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے کو پھونک مارتے تو اڑتا تھا۔ آپ نے کہا ہم نے سن لیا، لیکن ہے کہاں ابھی؟ آپ نے کہا ہم نے سن لیا۔ میرے عزیزو، ہم نہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آج لوگوں کو دکھا سکیں گے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھا سکیں گے، نہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ، نہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ دکھا سکیں گے۔ آج کتابوں میں ہے، جو مان لیا مان لیا، جو نہیں مانا ہم اس کو کیا کریں گے؟ ابھی نہیں دکھا پائیں گے۔ رہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کی، ہاں چاند کا شق ہونا، سورج کا پھرنا، کنکریوں کا بات کرنا، جانوروں کا سلام کرنا، یہ بھی معجزے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، وہ معجزے بھی آج ہم قوم کو نہیں دکھا سکیں گے۔ دکھا سکتے؟ اگر کوئی نان مسلم ہم سے آ کر کے پوچھے اچھا اس زمانے میں یہ معجزے ہوئے تھے تو آج کہاں ہیں، آپ دکھا دیں، نہیں دکھا سکیں گے۔ لیکن ایک معجزہ خالدہ، ہمیشہ رہنے والا معجزہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا، وہ قرآن پاک کی شکل میں عطا کیا۔ وہ قرآن پاک یہ معجزہ ہے میرے رسول کا۔ سارے نبیوں کے معجزے ان کے زمانے تک تھے، لیکن رسول کا معجزہ صبح قیامت تک ہوگا، معجزہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے میں معجزہ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، جاؤ پیش کرو آج دنیا کو یہ قرآن پاک۔ ابھی میں نے جیسے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ کچھ آریہ پنڈت ہیں جو قرآن پر اعتراضات کرنے کے لیے ایک مشن چلا رہے ہیں، اور سوالات اعتراضات الگ الگ۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے مجھے توفیق بخشی اور وقت دیا تو میں ضرور جوابات اپنے رقم بھی کرواؤں گا اور ریکارڈ بھی کرواؤں گا انشاءاللہ۔ میری تمنا ہے ان ظالموں کو منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم قرآن کے خادم ہیں، لیکن میں ان سے کہتا ہوں اپنی کٹیاں میں بیٹھ کر کے قرآن پر اعتراض بہت کرتے ہو، یہ قرآن کی آیت ایسی ہے، فلاں ہے، وہ ہے، یہ سائنٹیفیکل نہیں پروف ہوتی ہے، قرآن ایسا ہے ویسا ہے۔ ابھی ایک ہندو پنڈت نے یہ بھی کہا قرآن جو ہے، جو ہرن کی چمڑیوں پہ لکھا جاتا تھا، فورینسک لیبوریٹری میں چیک کرنے سے پتا چلا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کی چمڑی ہے۔ یہ تو تمہاری فورینسک لیبوریٹری نے بتایا، اور
बाज ने एतराजात किया, 1000 एतराजात तुम्हारे, ठीक है हम जवाब देंगे वक्त आने पर, लेकिन तुमसे मैं चैलेंज करता हूं, बार बार तुम एतराज करते हो कुरान की ये आयत सही नहीं, फला आयत गलत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का कुरान है, चमड़ियां लेबोरेटरी में ये बताती हैं, फला बताती हैं। मैं तुमसे कहता हूं चलो ठीक है, सब एतराजात एक जगह पर, तुम अपने पूरे गुरु घंटालों को जमा कर लो और एक कुरान बना करके दिखा दो। एतराजात कर रहे हो, सवालात कर रहे हो, मैं तुमसे कहता हूं जाओ ठीक है, अगर कुरान अल्लाह की किताब नहीं है और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से कुछ कलमात कहे और वो कुरान बना, तुम्हारा ये दावा है, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो लाओ एक कुरान इसके मिसल, इसलिए कि इसमें अल्लाह ने खुद चैलेंज किया है। अल्लाह फरमाता है कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यअतून बिमिस्लिही वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। अल्लाह फरमाता है महबूब सारे इंसानों से कह दे, सारे जिन्नात से कह दे, सब जमा हो जाएं और इस तरह का एक कुरान लेकर के आए। अल्लाह फरमाता है वह हरगिज ना ला सकेंगे अगरचे आपस में एक दूसरे की मदद भी कर लें। मैं इनसे यही कहूंगा सारे कंप्यूटर ले लो, सारा इंटरनेट ले लो, सारे मशीनें ले लो, सारे साइंटिस्ट जमा कर लो, एतराजात करना छोड़ो, कुरान के बदल इस तरह की एक किताब ला करके दिखा दो। यहीं से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी ये सारी बातिल बातें झूठी है, मन घड़त है। इसलिए कि किसी पर भी सवाल करना आसान है, उसकी तरह बना करके दिखाना और है। भाई आप भी ये कह सकते हैं ये जो सामने दिख रहा है मुझे लगता है ये इंसान नहीं है, इसलिए कि इसमें फॉल्ट है, ये इंसान नहीं दिखता है, इसके कान ऐसे हैं, इसकी नाक ऐसी है, इसकी ये, अच्छा इंसान नहीं है तो ठीक है तू वैसा बना करके दिखा दे, बना करके दिखा दे, तब तुम ये कहोगे नहीं ये फॉल्ट निकालना मेरा काम है, बनाना मेरा काम नहीं। तो पंडितों तुम्हारा भी काम यही है, फॉल्ट निकालते रहो, इसलिए कि मक्खी हमेशा गलाजत पर ही बैठती है, जख्मों पर बैठने की उसे आदत होती है, पखाना खाने की आदत होती है, अच्छाइयां कभी नजर नहीं आती। इसीलिए मैं उनसे कहूंगा मक्खी ना बनो, मक्खी ना बनो और सिर्फ ऐब निकालने की कोशिश ना करो, बल्कि अगर तुम्हारी ताकत और हिम्मत है तो इस तरह का एक कुरान ला करके दिखा दो जो सूरह फातिहा से शुरू होकर वन्नास पे खत्म होता हो, जिसमें 30 पारे हों, 114 सूरतें हों, 540 रुकू हों, 6666 आयतें हों, जिसके रुकू महफूज हैं, जिसकी आयतें महफूज हैं, जिनके अल्फाज बल्कि कुरान के नुक्ते भी आज तक महफूज हैं। 1400 साल से मैं पूछता हूं इसके मिसल और कोई किताब महफूज है तो वो किताब तो लाकर दिखा दो। कुरान पर एतराजात का जवाब हम देंगे इंशाअल्लाह, लेकिन तुम अब तक क्यों नहीं लाए? जब भी कोई आपसे सवाल करे, जैसे ये टीवी एंकर्स होते हैं ना, मीडिया वाले मुद्दे से भटकाते हैं बार बार, जो सवाल है ना वो सवाल नहीं करना है उनको, वो सवाल नहीं करना है। भाई कोई मरा है वहां पर, कोई मरा है, दंगों में फसादात में मरा है और डिबेट करने के लिए किसी को लाए हैं और टीवी वाले उससे ये पूछते हैं आपके घर में आज पानी कितना आया था, लाइट कितना आया था। बात करो, वहां मरा हुआ आदमी है, मेरे लाइट और मेरे पंखे और मेरे पानी से तुम्हें क्या मतलब? इसी तरह से इन सब से सिर्फ एक ही जवाब, कोई आता है कहता है कुरान की ये आयत जो है ऑथेंटिक नहीं है, फला है, ये सारी चीजें एक जगह, चलो ठीक है तुम कहते हो ऑथेंटिक नहीं है, जाओ अपने गुरु घंटालों को मिला करके वैसा बना करके लाओ, तुम ऑथेंटिक बना करके लाओ, फिर देखेंगे। कुरान का वो चैलेंज आज तक चल रहा है, अरबों को नहीं हो सका तो अब जाहिलों से क्या हो सकेगा? जो अरब नहीं कर सके कुरान की, यहां तक कि अरब के मक्का वाले बड़े बड़े पैसे देकर शायरों को जमा किए थे, मियाँ लाओ बना करके लाओ। 3 साल मेहनत करके उन्होंने एक सूरह बनाई थी, अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदराका मल कारिया, इसके वजन पर वो बना करके लाए थे, अलफील मलफील वमा अदराका मलफील खुर्तुमुहु तवील, ये वजन से बनाए थे, जिसका मतलब ये निकलता है अल्फील मलफील, हाथी क्या हाथी, वमा अदराका मलफील, तू क्या जाने हाथी क्या होता है, खुर्तुमुहु तवील, उसकी सोंड लंबी होती है और उसकी पूंछ छोटी होती है। ये पूरी सूरह बना के खुद ही हंसने लग गए, सब हंसने लगे, अरे मियाँ हमने क्या बना दिया, पूरा हाथी की पूंछ और सोंड में ही रह गई।
पूरी सूरह हाथी की पूंछ और सोंड में रह गई, उसके बाद उसको मिटा दिया, कहाँ मजाक हो जाएगा। उन्होंने मिटाया था लेकिन 1400 साल बाद आज भी मजाक हो रहा है, आज भी मजाक हो रहा है। तो अरबों के बड़े बड़े जो शायर थे वो अलफील मलफील करके चले गए, और जिनको आज अरबी दानी कुछ भी नहीं आती और अरबी से वो कुछ भी वाकफियत नहीं रखते, वो कुरान पर एतराजात की बात कर रहे हैं। मेरे अजीजों, ये कुरान मेरे रसूल का जिंदा मौजज़ा है। मौजज़ा कहते हैं उस तरह का कोई दूसरा कर ना सके। मैं तो ये चैलेंज कर रहा हूं आज भी, अगर कुरान की तरह दूसरा आ गया तो फिर ये रसूल का मौजज़ा ही नहीं रहेगा। मौजज़ा होगा, अगर आम आदमी भी करने लग गया वो मौजज़ा नहीं होगा। तो कुरान मौजज़ा है, तुम नहीं ला सकोगे। तो मेरे अजीजों, ये कितनी बड़ी हमारे लिए नेमत की भी बात है कि आज भी हम इस कुरान के जरिए अपने रसूल को महसूस कर रहे हैं। रसूल को चांद का टूटना देखा आपने, सूरज का पलट आना देखा आपने, सुना है, ठीक है, आप सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हैं, अपने रसूल की हर बात को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, हाँ हुआ होगा, जरूर हुआ हो, हमारा यकीन है, लेकिन देख तो नहीं रहे ना। हुजूर की उंगलियों से पानी निकला, हदीसों में है, लेकिन देखा कहाँ है हमने? आपने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। यकीन तो है हमें, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस करने वाली आज भी यही एक चीज है, कुरान मुक़द्दस, कुरान पाक जो रसूल के कल्ब पर उतरा, वही कुरान आज भी हमारे पास है, आज भी वही चीजें हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, कुरान की अहमियत और अफजलियत को समझो और इसको सीनों से लगाओ भी और सीनों में उतारो भी, उतारो भी। ये अल्लाह ताला ने जो रसूल पर इनामात उतारे, ये आयत बड़ी तवील है, 8 इनामात का मुझे जिक्र करना था, उसमें मैंने 3 ही जिक्र किया। किताब अल्लाह ने उतारी और हिकमत अलग, 2 चीजें, एक किताब उतारी आप पर और हिकमत भी उतारी। किताब आई यही बहुत है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है रसूल हमने आपको हिकमत भी अता की है। हिकमत क्या है? असरार और रुमूज को समझना, ये हिकमत है। असरार और रुमूज को, यानी उसकी पोशीदा चीजों को समझना, ये क्या है? हिकमत है। मिसाल के तौर पर हर एक के पास कुछ ना कुछ हिकमत है, कुछ ना कुछ हिकमत है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, एक इंजीनियर है, इंजीनियर, उसको मालूम है छत डालने के वक्त, स्लैब डालने के वक्त कहाँ कितना माल डालना है, क्या क्या है, वो छुपी हुई कुछ चीजें उसके इल्म में, लेकिन देखने वाले को मालूम नहीं। कुछ लोग मशवरे देते रहते, यहाँ डाल दे, वहाँ डाल दे, फलां कर दे, फलां कर दे। इंजीनियर को मालूम है, वो सारी चीजें अपने वक्त के तकाजे के एतबार से बराबर चीजें डालता है। तो जो छुपी हुई बातें हैं वो पहचानने का नाम हिकमत है। पेट का दर्द मालूम तो हो रहा है, पेट का दर्द मालूम हो रहा है, डॉक्टर के पास जाने के बाद वो हाथ रख करके या नब्ज पकड़ करके अगर ये बता दिया अल्सर है, अपेंडिक्स है, या फिर जला हुआ खा के आया है, बदहजमी है, एसिडिटी है, ये सारी चीजें तो आपको नहीं मालूम, डॉक्टर नब्ज पकड़ करके पोशीदा चीज को मालूम कर लिया, यही हिकमत है। उसको हिकमत का एक कतरा मिला और रसूल पाक को हिकमत का सरचश्मा मिला। सारी हिकमतें रसूल पाक से वाबस्ता है। मेरे अजीजों, दुनिया के सबसे बड़े हकीम लुकमान है, जिनका तज़किरा कुरान पाक में है। लुकमान हकीम को भी वो हिकमत नहीं मिली जो रसूलुल्लाह को मिली है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक के दिल में क्या गुजर रहा है ये रसूल को खबर है, ये हिकमत है। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, साहबा अपने रुकू और सजदे अच्छे करो, अपने रुकू और सजदे अच्छे करो। वो इमाम हैं हुजूर, पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, साहबा सलाम के बाद फरमा रहे हैं अपने रुकू और सजदे सीधे करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ ये भी फरमा दिया, तुम्हारा किसी का रुकू और किसी का सजदा मुझसे छुपा हुआ नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये है हिकमत। फिर भी पता नहीं कुछ बदअकीदा ऐसे हैं जो कहते हैं हुजूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं था, दीवार पीछे का इल्म नहीं था। फिर हम बोलते हैं तो लोगों को लगता है फिरका वारियत हो रही है, फिरका वारी। जालिमो, तुम जाते रसूल पर हमला कर रहे हो, अगर तुमको हम बोले तो फिरका है। तुम इन तमाम चीजों से तौबा करो कि रसूल को अल्लाह ताला ने हिकमत अता किया, एक जगह नहीं कुरान में कई जगह फरमाया, फिर भी तुम इनकार कर रहे हो कि रसूल को पीठ पीछे की खबर नहीं, दीवार पीछे का इल्म नहीं।
یہ سب شیطانی باتیں ہیں، ان تمام چیزوں سے توبہ کرو۔ جس کا بھی عقیدہ ایسا ہو اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، حضور کو کتاب بھی دی گئی، حکمت بھی دی گئی۔ آخر میں یہ آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ حضور کے علم غیب پر دلالت ہے۔ علم غیب، اللہ فرماتا ہے اے رسول، اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ترجمہ یہ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ نے آپ کو سکھا دیا۔ اب اس میں کیا کیا سکھایا کچھ پتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ فرما رہا وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ نے آپ کو کتابوں کا علم دے دیا، اگلوں کا علم دے دیا، پچھلوں کا علم دے دیا، قیامت کا علم دے دیا، زمین کا دے دیا، آسمان کا دے دیا، بلکہ فرمایا جو نہیں جانتے تھے وہ سب سکھا دیا۔ جبکہ پورا پہلے والے نبیوں کے بارے میں بھی آیتیں آئیں۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے آدم علیہ السلام، اور سارے بندوں کے نام جانتے تھے، قیامت تک آنے والے سب کے، ہمارا بھی نام جانتے تھے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب کے نام سکھا دیے، ہر چیز کا، یہاں تک کہ جو کچھ بھی زمین میں چیزیں ہیں اب ان کے نام، یہ انگوٹی ہے، یہ گھڑی ہے، ان کے نام ہے نا، ہر چیز کا نام ہے، یہ چشمہ ہے، یہ مائک ہے، ہر ایک کا نام ہے۔ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اللہ نے سکھایا، قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کا، یہ قرآن پاک میں اتنا ان کو سکھائے گا، نام سکھائے یہ بتایا۔ اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی، یہ علم ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کو لوہے کے لباس بنانے سکھا دیے، لوہے کا لباس جنگوں میں جو پہنا جاتا تھا، داؤد علیہ السلام کو یہ سکھایا گیا، یہ علم دیا گیا۔ لیکن جب رسول پاک کے لیے فرمایا کیا سکھایا، تو یہ فرمایا جو کچھ نہیں جانتے تھے سب سکھایا۔ اب اس میں کیا کیا آیا، اب یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزو، کوئی بھی اگر آپ سے یہ کہے کہ رسول کو اس چیز کا علم نہیں تھا تو اسے کہیں صحیح بات کہہ رہا ہے، تو نہیں تھا تو اللہ فرما رہا ہے جو نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں کیا ہونے والا وہ معلوم نہیں تھا، اس لیے شکست ہو گئی۔ اچھا نہیں جانتے تھے رسول، اور قرآن کہہ رہا ہے جو نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے سکھا دیا۔ تم اگر یہ کہو گے کہ رسول سائنس نہیں جانتے تھے تو کہو اس سے، قرآن میں اللہ نے فرمایا جو نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا، تو کہہ رہا ہے نہیں جانتے تھے اور اللہ کہہ رہا میں نے وہ سکھا دیا۔ جو تم رسول کی طرف نہ جاننے کی نسبت کرو گے، اللہ کی طرف سے بات آئے یہ ہم نے ہر وہ چیز سکھا دی جو نہیں جانتے تھے۔ نہ جاننے کا دائرہ اتنا طویل ہے کہ آپ اس کو گھیر نہیں سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور کو قیامت کا علم نہیں تھا، ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو نا قیامت کا علم نہیں تھا، اور رب فرما رہا ہے جو نہیں جانتے تھے وہ ہم نے سکھا دیا۔ اگر قیامت کا علم نہیں جانتے تھے تو اللہ نے وہ بھی سکھا دیا۔ تو رسول کے علم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا طویل فرما دیا۔ میرے عزیزو حضور کے علم کے بارے میں سوال نہ کریں۔ یہاں پر پھر میں رد کروں گا ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ رسول کے علم کی کیا تخصیص، حضور کے علم کا جتنا علم حضور کو ملا اتنا تو شیطان کو بھی ملا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک۔ جماعت دیوبند کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے کہ رسول کے علم کی کیا خصوصیت، اتنا علم تو شیطان کو بھی ہے، پاگلوں بچوں اور زید کو بھی ہے، اتنا علم تو سب کو ملا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھنگ پی کر کے لکھ رہے تھے، نشے کے حالت میں لکھ رہے تھے کہ رسول کا علم شیطان اور پاگل اور بچوں کے برابر کا تھا۔ عقیدہ کہاں تھا، ہوش و حواس کہاں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بات آتی ہے، انبیاء وہاں تک نہیں پہنچے، صحابہ تو دور کی بات ہے، آپ یہ شیطان کے علم کو رسول کے علم تک برابر کہہ رہے ہو، کون سے عقیدے کی بات لکھ رہے ہو؟ میرے عزیزو اپنے آپ کو سنبھالو اور ایسے عقیدوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
اللہ تعالیٰ نے رسول کے متعلق فرمایا ہم نے رسول کو ساری چیزوں کا علم دیا. کیا شیطان کے بارے میں ایسا کہا ہے کہیں قرآن میں؟ آپ کے بارے میں کہا ہے کہ آپ کو سب سکھا دیا گیا؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ کتاب کا ایک پیج معلوم ہے تو دوسرا پیج معلوم نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم. ہمارا علم بہت مختصر ہے. یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ واقعہ ہے نا بڑا طویل، حضرت خضر کو اللہ نے حکمت عطا کی، پوشیدہ چیزوں کی خبر. جیسے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر سمندر پر سوار کرنے کے لیے نکلے، دونوں کا آپس میں ٹائپ ہو گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام، واقعہ میں مختصر یوں بتاتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ مولا کیا روئے زمین پر مجھ سے بھی زیادہ جاننے والا کوئی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں ہمارا ایک بندہ ہے، فلاں جگہ اس سے ملاقات ہوگی. ملاقات ہو گئی سمندر کے کنارے. حضرت خضر تھے، وہ ان کو خضر بھی کہا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا، آپ کو اللہ نے کچھ حکمت زیادہ دی. انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. کہا میں رہوں گا، صبر کر کے رہوں. تو انہوں نے ایک شرط لگائی، میں کوئی بھی کام کروں تو اس میں سوال آپ نہیں کریں گے، کیوں کیا ایسا نہیں پوچھیں، ایسا کیوں کیا آپ نہیں پوچھیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں نہیں پوچھوں گا. سفر میں بیٹھے تو پہلے تو کوئی کشتی والا ان دونوں کو بٹھا نہیں رہا تھا، کوئی نہیں بٹھا رہا. ایک کشتی والا بہت نیک آدمی تھا، دونوں بزرگوں کو بٹھایا اور فری میں بٹھایا، پیسہ بھی نہیں لیا. حضرت خضر علیہ السلام اس کی کشتی کو توڑنے لگے، جگہ جگہ سے پھاڑنے لگے. موسیٰ علیہ السلام کو جلالا ایک بیچارہ مفت میں بٹھایا ہے، کوئی نہیں بٹھا رہا تھا، اور یہ ہم لوگوں کو مہمان نوازی کے طور پر اس پر پلس آپ اس کی کشتی پھاڑ رہے ہیں. حضرت خضر نے کہا فرمایا میں نے کہا تھا آپ سوال نہیں کریں گے، آپ نے کیوں پوچھا؟ اس طرح کا لمبا واقعہ ہے. 3 مرتبہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے بار بار پوچھا یہ کیوں کیا. ایک آبادی میں جا کر حضرت خضر نے ایک بچے کی گردن مروڑ دی. وہاں پر بھی آپ نے سوال کیا ایک بچہ ہی آپ کو ملا تھا، اس کو کیوں مار دیا؟ اچھا خاصا بچہ تھا. ایک جگہ گاؤں میں گئے، ان گاؤں والوں سے کہا کہ ہم کو آج رات مہمان بنا لو، کھانا کھلاؤ. گاؤں والوں نے انکار کر دیا، نہیں ہم نہیں بنائیں گے آپ کو مہمان، جاؤ آگے چلے جاؤ. اور اس گاؤں والوں کی ایک دیوار گر رہی تھی. حضرت خضر نے کہا چلو اس دیوار کو بنا دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر بھی کہا پہلے تو انہوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا، مہمان بھی نہیں بنائے، ان کی دیوار ہم کیوں بنائیں، ٹوٹنے دو گرنے دو. حضرت خضر نے کہا آپ نے پھر پوچھا سوال، اور ہر ایک کی حکمت بتایا جو پوشیدہ تھی. یہی حکمت ہے، حکمت اسی کو کہتے ہیں. ایک ظاہری علم ہے، ایک پوشیدہ علم ہے. موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا کیا آپ نے کشتی کو پھاڑتے ہوئے دیکھا، لیکن میں نے کیوں پھاڑا وہ حکمت میں آپ کو بتاؤں. در حقیقت دریا کے اس کنارے ایک ظالم بادشاہ ہے، جو بھی اچھی کشتی دیکھتا وہ غصب کر لیتا تھا، لوٹ لیتا تھا. تو میں نے اس کی کشتی میں تھوڑا عیب لگا دیا تاکہ اس کی کشتی محفوظ ہو جائے. عیب والی کشتی کو بادشاہ نہیں غصب کرتا، ہڑپتا نہیں تھا. میں نے اس کے ساتھ اچھائی کی. جس بچے کو میں نے مارا وہ اللہ نے مجھے پہلے ہی بتایا اس کے ماں باپ ایمان والے، یہ بچہ ڈاکو بن کر اپنے ماں باپ کو بھی ایمان سے پھیرنے والا تھا، تو میں نے اس کے ماں باپ کے ایمان کو بچایا، اس کو پہلے ختم کی. وہ حکمت تھی. تیسرے وہ دیوار میں نے صرف اس لیے بنائی کہ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی. گاؤں کے 2 یتیم بچے، ان کے باپ نے خزانہ اس دیوار کے پیچھے دفن کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جب بچے جوان ہو جائیں گے تو خزانہ لے لیں گے. دیوار گرتی تو یہ لالچی گاؤں والے خزانہ ہڑپ لیتے، یہ بچوں کا حق مار لیتے. اس لیے میں نے ان یتیموں کی دیوار کو صحیح کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا واقعی اللہ نے آپ کو حکمت سے نوازا ہے، حکمت سے نوازا ہے. بعض چیزیں حکمت ہوتی ہیں. اب سنیے میں جو بات عرض کر رہا تھا، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے الگ ہونے لگے. یہ ان کا راستہ الگ ہونے کا تھا، کیونکہ حضرت خضر نے کہا اب اس کے بعد ہم چل نہیں پائیں گے، آپ اپنے راستے پر جائیں، میں اپنے راستے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کتنا علم دیا اللہ، کتنا دیا ہے؟ تو سمندر تھا. سمندر تو دیکھے ہوں گے آپ، ممبئی والے سمندر نہ دیکھیں ایسا ہوتا نہیں. اس کا کنارہ تو دکھتا نہیں ہے کہیں پر. سمندر کے اوپر اڑتی ہوئی ایک چھوٹی سی چڑیا آئی، اپنی چونچ کو مارا اور ایک قطرہ پانی پہ اور نکل گئی. حضرت خضر نے کہا اے موسیٰ آپ نے دیکھا یہ سمندر، اور ایک چھوٹی سی چڑیا اس میں سے ایک دانہ پانی لے کر چلی گئی.
کہا سمندر بلا تشبیہ و بلا تمثیل، علم الہی اس سے بھی بڑھ کر کے ہے، علم الہی اس سے بھی فضو تر ہے، اور ہم کو علم الہی سے اتنا بھی نہیں ملا جتنا اس چڑیا نے پانی پیا ہے۔ یہ حضرت خضر کا علم ہے تو پھر رسول اللہ کے علم کا حال کیا ہوتا؟ وہ بنی اسرائیل کے خضر ہیں، ان کا علم ایک چڑیا کے دانے کے برابر نہیں۔ میرے عزیزو، حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں پر بتایا کہ علم الہی میں سے صرف ان کو اتنا حصہ ملا جو حکمت جانتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، اے رسول ہم نے آپ کو سارے علوم عطا کر دیے جو نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں سے کتنا دیا اور حضور نے کتنا لیا، اس سب چیزیں ہمارے ڈسکشن کی نہیں ہے۔ صرف ایک آیت پڑھ کر کے اپنی آج کی تفسیر کو ختم کرتا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر۔ یہ رسول جب غمگین ہو گئے تھے تب یہ آیت اتری ہے۔ حضور کو جب کبھی غم لاحق ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے قرآن کی آیتیں اتارتا۔ اے محبوب آپ غم نہ کریں، کبیدہ خاطر نہ ہو۔ مکہ والوں نے تانا مارا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور کے 3 بیٹے ہوئے، تینوں بھی بچپن میں انتقال کر۔ حضور کو اس کا غم تھا، بعضوں نے کہا کہ ان کی نسل ہی نہیں چلے گی، بیٹے ہی ختم ہو گئے۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا غم ہوا بیٹے کی وفات کے بعد، اللہ نے آیت اتار دی، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے۔ یہ کوثر کیا ہے؟ کوثر کیا ہے؟ یہ عربی سمجھنے والے جان پائیں گے، اس کی تفصیل بہت طویل ہے۔ کوثر عربی کا ورڈ ہے، کس لیے یوز ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ عربی میں ایک ہے کثیر، ایک ہے اکثر، ایک ہے کوثر۔ ہر چیز کا ایک اپوزٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کالے کا اپوزٹ وائٹ، اجلا سفید، رات کا اپوزٹ دن، چھوٹے کا اپوزٹ بڑا، ہے نا؟ چھوٹے کا اپوزٹ بڑا ہی ہوگا۔ جب چھوٹا کہیں گے تو اس کے اپوزٹ میں کیا آنا چاہیے؟ بڑا ہی آئے گا۔ اب جب کم کہیں گے تو اس کے اپوزٹ میں کیا آنا چاہیے؟ یہ توجہ چاہتا ہوں میں، کم کے اپوزٹ میں کیا آنا چاہیے؟ زیادہ۔ پکا ہے نا یہ زیادہ ہی ہے۔ اب سنیے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب آپ فرما دیں پوری دنیا کا سامان تھوڑا ہے، کم ہے۔ قلیل کہتے ہیں عربی میں تھوڑا، قلیل کسے کہتے ہیں؟ تھوڑے کو۔ ابھی اتنی بڑی دنیا ہے اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تھوڑا ہے، اور تھوڑے کے مقابل میں کیا آتا ہے؟ زیادہ۔ یہ تو آپ کی اردو میں ہے، اب عربی میں لے کے چلتا ہوں۔ قلیل کے اپوزٹ میں جو آئے گا وہ کثیر ہوگا۔ کیا ہے؟ قلیل کے اپوزٹ میں کثیر ہوگا، یعنی تھوڑا ہے تو یہ زیادہ ہے۔ اب مثال کے طور پر 100 ایک نوٹ ہے، 1000 آ گئے تو 100 کو قلیل کہیں گے، 1000 کو کثیر کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ کثیر نہیں، یہاں پر قلیل 100 ہی ہے۔ اب یہاں پر لاکھ آ گئے تو اب کہیں گے عربی میں اکثر ہے۔ کیا ہے؟ کثیر سے بھی زیادہ ہو گئے آپ تو اس کو کیا کہیں گے؟ اکثر۔ ایک جگہ 100 ہے، دوسری جگہ اپوزٹ میں 1000 ہوتے تو کثیر کہتے، لیکن یہاں لاکھ ہو گئے تو اکثر کہیں گے۔ نہیں، ایک جگہ 100 ہے ادھر کروڑ ہو گیا تو اب اکثر سے بھی زیادہ ہو تو اسے کوثر کہتے ہیں۔ عربی میں کیا کہیں گے؟ یہ تو میں سمجھانے کے لیے 100 لاکھ اور کروڑ کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ کرو رب تعالیٰ کے علم میں جو قلیل ہے یہ وہ پوری دنیا ہے۔ اس میں پورے پہاڑ، پورے جنگلات، پوری وادیاں، پورے انسان، پورے جنات، پورے سمندر، پورے درخت، ساری چیزیں دنیا میں جو کچھ ہے، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو، گیلیکسی ہو، ساری چیزیں اللہ نے فرمایا قلیل ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ قلیل ہے۔ اور اس کا اپوزٹ کیا آنا چاہیے؟
کثیر، یعنی یہ دنیا میں جتنا کچھ ہے اس کا ڈبل دیا جاتا تو کہا جاتا کثیر، لیکن مولا فرما رہا ہے اے محبوب یہ دنیا قلیل ہے اور اس کے بدلے میں ہم نے آپ کو کثیر نہیں دیا، اکثر بھی نہیں دیا، بلکہ ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ ایک فیصلہ، ایک مسئلہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، زمین کا ہی مسئلہ تھا، ایک مسلمان اور ایک یہودی کے بیچ میں، ایک مسلمان اور ایک یہودی کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا زمین کو لے کر کے۔ وہ کہتا تھا اتنی زمین میری ہے، یہ کہتا تھا یہ زمین میری ہے۔ بہرحال فیصلے کے لیے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری تحقیق فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ زمین اس یہودی کے حق میں ہے، اے مسلمان تو دستبردار ہو جا، چھوڑ دے اس کی زمین۔ رسول کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ اب وہ باہر نکلے، اس کے بعد اس مسلمان نے کہا کہ میں اس فیصلے کو نہیں قبول کر پاؤں گا۔ در حقیقت ایمان والا ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا، وہ بنام مسلمان تھا، اندر سے منافق کافر۔ دل میں ایمان آیا ہوتا تو حضور کی بات پر ایک چھوٹی زمین کیا پوری دنیا قربان کرتے۔ صحابہ کو تو دیکھو، سب کچھ فدا کیا تھا انہوں نے۔ اس نے کہا کہ میں یہ فیصلہ نہیں، مجھے قابل قبول نہیں لگتا ہے۔ اس یہودی نے پوچھا پھر کیا کریں گے؟ کہا عمر کے پاس فیصلہ کرا لیتے۔ عمر ابن خطاب کے پاس آئے رضی اللہ تعالی، اور دونوں نے اپنا مسئلہ رکھا۔ اس یہودی نے کہا ہم تمہارے رسول کے پاس گئے تھے۔ حضرت عمر چونک گئے، پوچھا کہ پھر حضور نے کیا فیصلہ دیا؟ کہا میرے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا، لیکن یہ تمہارا مسلمان بھائی ماننے کو تیار نہیں، یہ کہتا ہے کہ مجھے اس میں پس و پیش ہے، قابل قبول نہیں ہے فیصلہ۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں، اور تمہیں بہترین عدل کرنے والا مانتا ہوں، فیصلہ کرنے والا مانتا ہوں، اس لیے میں تمہارے پاس آیا۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار لی اور لا کر کے اس کی گردن مار دی، اور شور مچا۔ عمر فاروق نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، مسلمان کو قتل کر دیا۔ مدینے کی بات ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال الگ تھا۔ جب سب شور مچا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک بات آئی، طلب کیا گیا حضرت عمر کو، اے عمر کیا تم نے ایک مسلمان کا قتل کیا؟ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھ رہا تھا، اس لیے میں نے قتل کیا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا تو پھر کس بات کا مسلمان؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، رسول پر ایمان لانے کا نام ایمان ہے۔ رسول پر ایمان لایا ہے تو پھر ان کی بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ خیر یہ تو حضرت عمر کا اپنا فیصلہ تھا نا، انہوں نے خود سے کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا بھی نہیں کہ ایسے شخص کا میں کیا کروں۔ لیکن قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس واقعے کے موافقت میں قرآن کی آیت آئی، جبرائیل امین آیت لے کر آئے، وہ بھی 5ویں پارے میں گزر چکی آیت، جس کا تذکرہ ہو چکا، تفسیر ہو چکی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، اے رسول، آپ کے رب کی قسم وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے آپسی معاملات میں آپ کو فیصل نہیں مانتا۔ آپ کے فیصلے کو جو نہیں مانتا وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ اور حتیٰ کہ آگے رب تعالیٰ فرماتا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، یہاں تک کہ آپ نے جو فیصلہ کر دیا اس کے بارے میں دل میں تھوڑی بھی ہچکچاہٹ بھی نہ رکھتا ہو، ہچکچاہٹ بھی نہ رکھتا ہو، تب جا کر کے وہ مومن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو اور قرآن کے فیصلے کو آپ ہلکے میں سمجھتے، اگر آپ نے ہلکے میں اس کو سائیڈ کر دیا تو کب کے تمہارا ایمان جا چکا۔ مجھے دارالقضاء میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے چند مہینوں کے لیے، اسے ہی، یعنی دارالقضاء وہ ہوتا ہے جس میں بحیثیت قاضی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے شہر میں دارالقضاء
کا قیام عمل میں آیا اور چند مہینوں کے لیے میں ہی بحیثیت قاضی بیٹھا رہا، مقدمے آتے رہے۔ اب اکثر مقدمے جو آتے ہیں وہ طلاق کے، عدت کے یا وراثت کے، یہی آتے ہیں جس میں جھگڑا زیادہ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اور قاضی بننا معمولی بات نہیں ہے، گویا کہ ایک جماعت کی دشمنی مول لینا ہے، فیصلہ کسی ایک کے حق میں جانا ہے اور دوسری جماعت دشمن بن جاتی ہے، الزامات الگ لگاتے ہیں، قاضی صاحب نے فلاں سے کچھ زیادہ لے لیا ہوگا اس لیے ادھر فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ بڑی ایک متنازع کرسی ہے قاضی کی۔ بہرحال وہاں پر میں نے اپنے تجربے کی بات دیکھی، آپ سے شیئر کر رہا ہوں، عورتوں میں خاص طور پر شریعت اور اسلام کو لے کر کیسی باتیں آتی ہیں۔ شوہر اور بیوی کے معاملے آئے، شوہر نے طلاق دیا ہے آلریڈی، کئی مرتبہ ہو چکا، عورت انکار کرتی ہے، عورت انکار کرتی ہے کہ نہیں میں نہیں مانتی اس طرح، اس کے نہیں ماننے سے تھوڑی نہ ہوگا۔ بہرحال وہ مقدمے کے لیے عدالت میں آئے ہیں، ہم بھی بیٹھے، گواہ بھی تھے، ہم نے یہ سوچا کہ آمنے سامنے بات ہو جائے، عورت اور اس کی طرف سے جو لوگ تھے، شوہر اور اس کی طرف سے جو لوگ تھے، تو فیصلہ جو سماعت شروع ہوتی ہے اتمام حجت کے لیے ہم نے صرف ان سے پوچھا کیا میاں آپ نے اپنی عورت کو طلاق دیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے تقریباً 100 بار دیا ہے۔ کتنے دنوں میں؟ کہا 2-3 سال سے دیتے ہی آ رہا ہوں، یہ لوگ گھر میں پیچ اپ کرتے پھر بھیج دیتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ بہرحال میں نے کہا کہ یہ تو سخت حرام کام، اس کے بعد جتنے دن تم ساتھ رہے گویا کہ زنا کیا اس کے ساتھ، عورت کے۔ اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے دیا، اقرار ہی کافی تھا، شوہر کا اقرار کافی تھا، لیکن عورت اور اس کی ماں، اس کے گھر والے اس کا انکار کر رہے تھے کہ اب تک اس نے نہیں دیا نہیں دیا۔ میں نے کہا اب یہ تو سامنے کہہ رہا ہے، سامنے کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے پھر سے پوچھا اب تم کیا کہتے ہو؟ پھر وہ اٹھا، پھر وہی گولی مار کہ میں نے ختم کر دیا اس سلسلے کو، میں نے طلاق دیا ہے، طلاق دیا ہے بھلا۔ اب یہ جو آزمائش کا وقت ہوتا ہے عورتوں کے لیے، میرے عزیز جملے دیکھیں، وہ خاتون اس کی گھر والی اٹھتی ہیں اور سیدھے کہتے ہیں ہم ایسی شریعت کو مانتے ہی نہیں، ہم ایسی شریعت کو مانتے ہی نہیں، ہم جائیں گے کورٹ میں۔ ہم نے بند کر دیا فائل کو۔ ظاہر سی بات ہے یہ دارالقضاء صرف مسلمانوں کے لیے ہے، جو شریعت پر ایمان رکھتے ہیں انہی کے لیے ہے۔ جب اس شریعت پر ایمان ہی نہیں ہے تو آپ کا دل جہاں چاہے جا کے فیصلہ لو، جہاں چاہے فیصلہ لو، پھر ایک دن تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے جب احکم الحاکمین فیصلہ کرے گا، اور اس کے ہاں فیصلے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نا انصافی نہیں ہوگی۔ تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے، اپنی طبیعت کے مطابق شریعت کو بنانے کے لیے اگر قرآن اور حدیث کے خلاف جاتے ہو تو دنیا کا ایک بھیانک گناہ ہے، بھیانک گناہ ہے۔ یہ وہ کام ہے جو یہودی کرتے تھے۔ میرے عزیز ایک بات یاد رکھنا، شریعت کو ہمیشہ اپنی طبیعت کے اوپر مقدم رکھنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری طبیعت کے خلاف فیصلہ آئے گا، تم جو عمل کر رہے ہو اس کے خلاف آئے گا، ظاہر سی بات ہے غلط ہو تو غلط فیصلہ آئے گا تمہارے متعلق، غلط ہو تو غلط کی بات آئے گی، اور آپ کے لیے چاہیے کہ اسی وقت آپ سر جھکا لیں شریعت کے سامنے، اپنے اس چیز سے توبہ کر لیں اور باز آ جائیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کو جس نے سرے سے انکار کیا اور کہا کہ میں یہ نہیں مانتا، تو پھر اس نے ہٹ دھرمی کی، جرات کیا۔ اللہ اور اس کے رسول پر جرات کرنا پھر اسے کفر کے دلدل میں لے جاتا ہے، کفر کے دلدل میں لے جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو عدل میں پورے کے پورے اترو، انصاف میں پورے کے پورے اترو۔ طبیعت کے خلاف اگر کوئی بات آئے تو شریعت کو مقدم رکھنا، چھوڑ دینا ان تمام چیزوں۔
اگر تمہارے حق کے خلاف. ہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے, ہمارے پاس ابھی کے علاقے کی بات ہے, ایک ایسا بھی مقدمہ آیا, اللہ تبارک و تعالی جس نے قرآن اور حدیث کو من و عن تسلیم کیا اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے لیے درجات بلند فرمائے. ایک مقدمے میں ایسا بھی تھا مسئلہ کہ ایک شخص کی جائیداد کا مسئلہ تھا اور اس نے پوری محنت کے ساتھ اپنی زندگی بھر کمایا تھا, وہ بھی تقریباً 1 کروڑ کے قریب کی پراپرٹی جائیداد تھی. ماں ہے, اس کے بھائی ہیں, دیگر بھائی ہیں. اب جب وہ فیصلے کے لیے بات آئی تو شروعات سے ہم لے کر کے چلے کہ کہاں سے کس کی جائیداد سے تجارت شروع ہوئی تھی, باپ کی پراپرٹی کیا ہے اور اس کا قرضہ کیا ہے. تو وہ جو نوجوان تھا اس نے یہ مقدمہ ہمارے سامنے رکھا اور حقیقت بیانی کیا کہ میرا قرض یہ تھا, اور لیکن میں نے پورا کمایا ہے, دکان میں نے بنائی, گھر میں نے بنایا, ساری چیزیں بنائی ہیں. اب شریعت کا حکم کیا ہے؟ اب ہم نے جب دیکھا تو فیصلے میں یہ نکلا آخر میں کہ اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں بچا, باقی سب بھائیوں اور ماں کے حصے میں چلا گیا. اب میں پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے نہیں رکھ پاؤں گا تفصیلات کے اعتبار سے. اس کے ہاتھ سے اس کی اپنی دکان, اس کا گھر اور بہت ساری چیزیں جا چکی. ایسا نہیں ہے کہ ظلماً فیصلہ ہوا قرآن کے مطابق. آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ایسا کیسا سب جا سکتا ہے, حالات اس کے سچویشن ایسی آ گئی تھی کہ اس نے اپنے بھائیوں کے کچھ دینا باقی تھا, ماں کا جو حصہ ہے وہ دینا باقی تھا. ہوتا ایسا ہے کہ باپ جو ہے صرف 10,000 روپے دیا تھا تجارت کے لیے, بات سمجھ لیں, باپ نے صرف 10,000 روپے دیا اور انتقال کر گیا. باپ کے 10,000 روپے لے کر کے اس نے تجارت شروع کیا, اس کو 1 کروڑ بنا دیا. اس کو کیا کر دیا؟ 1 کروڑ بنا دیا. لیکن ہے تو وہ باپ کا. اب اس میں حصہ مانگنے کے لیے سارے بھائی آئے, جو کام کیے تھے نہیں کیے تھے سب, اور اس کی ماں کا بھی حصہ ہے کیونکہ تجارت جس پیسے بیسک اماؤنٹ پہ شروع ہوئی تھی وہ باپ کی تھی, وراثت اس میں تھی. اگر وہ آج بڑھ گئے, لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس نوجوان نے پوری چیزیں سبکدوش کر دی, ساری چیزیں چھوڑ دیا اور کہا کہ میں قرآن و حدیث سے اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں اور میں یہ چابیاں دیتا ہوں اور یہ ساری چیزیں دیتا ہوں. یہ کہہ کر کے وہ کھڑا ہو. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شریعت کو مقدم رکھنے